بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہمیں دو جہانوں میں کامیابی چاہیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج کا سب ٹاپک ہے امپروومنٹ۔ امپروومنٹ کا مطلب ہے روزانہ کچھ نہ کچھ بہتری لانا، اپنے کام میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے علم میں، اپنی صلاحیتوں میں، اسکلز میں، اس میں بہتری لانا، اس کو کہتے ہیں امپروومنٹ۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، اگر کوئی کمپنی یا برانڈ، کوئی پروڈکٹ اپنے آپ میں امپروومنٹ نہیں لاتی، آہستہ آہستہ وہ دنیا سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ڈیلی، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سوچنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، اپنی پروڈکٹ کو، اپنی کوالٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا پڑتا ہے، تو یہ امپروومنٹ بڑھتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیاں وہ نئے سے نیا ورژن لا رہی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اگر سیمسنگ کا، ایپل کا، ٹویوٹا کا اور واٹس ایپ، فیس بک، یہ نئی سے نئی اپڈیٹ آتی ہے، نئی سے نئی ورژن آتے ہیں ہر سال، اگر یہ نہ آئیں تو مارکیٹ میں آہستہ آہستہ یہ غائب ہو جائیں، لوگ ان کو اہمیت نہ دیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، 2003 میں، 2000 سے لے کے 2008-9 تک نوکیا کا عروج تھا۔ نوکیا سب سے ٹاپ پہ کمپنی تھی موبائل نوکیا کے، لیکن ایک دم سے مارکیٹ میں آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے، اور سیمسنگ نے لے لیا، اور ایپل نے لے لیا، ہواوی نے اس کا لے لیا۔ کیوں؟ نوکیا کا سی او رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن مارکیٹ میں ہم ڈیفالٹر ہو گئے اور ہم مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو نئی چینجز تھی، امپروومنٹ نہیں کی، نئے ورژن نہیں لے کر آئے، نئی ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کیا، تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر ہم اپنی پرسنالٹی میں نئی چینج نہیں لائیں گے، آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہم ری سٹارٹ نہیں کریں گے، آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہم ریکریٹ نہیں کریں گے، آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کی سکلز نہیں بڑھائیں گے، آؤٹ ہو جائیں گے۔ آؤٹ کا مطلب مارکیٹ سے آؤٹ، جاب سے آؤٹ، اور لوگوں کی نظروں سے آؤٹ، ویلیوز کم ہوتی چلی جائیں گی، ریپلیسمنٹ پہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی، اس کی پروموشن نہیں ہوتی، اس کو ترقی نہیں ملتی۔ تو اس لیے اپنے آپ کے اندر ڈیلی، اگر ایک شخص روزانہ 1 پوائنٹ بڑھا لے اپنی فیلڈ میں، اگر اسٹوڈنٹ روزانہ 1 پوائنٹ سمجھ لے ہر کتاب کا، صرف 1 سوال، 1 کویسچن، 1 پیپر، یعنی 1 ورقہ، اگر وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے اندر امپروومنٹ لے آئے، روزانہ اپنے اندر اپنی صلاحیتوں میں 1 پوائنٹ بڑھا لے، تو 1 سال کے اندر 365 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص، کوئی کمپنی 1 پوائنٹ بڑھا لے اپنی پروڈکٹ کے اندر، اپنی سروسز کے اندر، 1% امپروومنٹ لے آئے، تو سال کے اندر کم از کم 365 امپروومنٹ آ جائیں گی۔ چھٹیاں بھی لگا لیں، کم از کم 200 امپروومنٹ تو آنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ترقی کرنے کی۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے تو ساتھ ساتھ مجھے لے کے چلیں گے۔ یاد رکھیں، کوئی آپ کے لیے کام نہیں کرے گا، کوئی شخص آپ کو دھکا نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو سوتے ہوئے نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کو سکھانے کے لیے نہیں بٹھائے گا، کوئی آپ کی سکلز کو بڑھانے کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یا آپ کی جو ہے خرچے بڑھ رہے ہیں، یا آپ کی انکم بڑھنی چاہیے، آپ کو آگے جانا چاہیے۔ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے لیے سوچنا شروع کر دے، سوائے میرے حساب سے ماں باپ ہیں، جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد آگے نکل جائے، ہمارے بچے آگے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں سوچتا۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کی ترقی کے اندر، میری ترقی کے اندر، سوائے میں خود ہوں۔ میں سستی کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص سستی کرتا ہے، آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو لرننگ پروسیس پہ نہیں لگاتا، ہر شخص اپنی امپروومنٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو امپروو کریں، اسٹڈی کریں، لرننگ کریں، اس کے بعد جو ہے اپنے بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر ڈھونڈیں اور ریسورس ڈھونڈیں، اور دنیا کے اندر نئی سے نئی کریٹیوٹی اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنی جاب کے اندر، جب تک ہم نئی امپروومنٹ نہیں لائیں گے، اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے،
اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس وقت تک سکسیس نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ری جنریٹ کریں اپنے آپ کو، ری پروسیس کریں، ری لرننگ کریں، دوبارہ سے سیکھنا شروع کر دیں۔ سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی، یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ یہ KFC کا بابا جو ہے 56 ایئرز میں جا کے اس نے سٹارٹ کیا تھا، اور اب دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی کمپنی بنا لی ہے اس نے۔ تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کسی بھی ایج میں سیکھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم کسی بھی ایج میں اپنے آپ کو، جیسے ہمارے سسٹم و کمپیوٹر پاز ہو جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ری سٹارٹ کر دو، دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرو، یہ چھوٹے چھوٹے بگز ہوں گے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم پاز ہو چکے ہیں، ہماری لائف رکی ہوئی ہے، ہر ایک جو ہے نا اپنی ایک لیول پہ رک گیا آ کے، وہ ترقی نہیں کر رہا، وہ سیکھ نہیں رہا۔ تو ہمیں ری سٹارٹ کرنا ہے، ہمیں دوبارہ سے سیکھنا ہے، ہمیں اپنی فیلڈ کو دوبارہ سے اس کو ری جوائن کرنا ہے، ہم نے دوبارہ سے اپنے آپ کی امپرومنٹ کرنی ہے۔ تو اپنی یہ جو ہے نا روزانہ ایک بیڈ ہیبٹ کو سوچ کے اس کو نکالنا شروع کر دیں کہ بھئی میں ٹی وی پہ اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں انٹرنیٹ پہ اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، فیس بک پہ اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، واٹس ایپ پہ ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی سکل بڑھانی ہے، مجھے اپنی لرننگ چاہیے، اپنی پروڈکٹ کو بڑھانا ہے، اپنی سیلز کو بڑھانا ہے، اور اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، خرچے بڑھ رہے ہیں، روزانہ گریجولی ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو جو جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کے خرچے بڑھ رہے ہیں، لیکن آمدنی رکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اندر امپرومنٹ کا پروسیس چلانا ہے۔ تو اس لیے آج سے لرننگ شروع کر دیں، آج سے سوچنا شروع کر دیں۔ ساری چیزیں دماغ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جب تک آپ سوچنا شروع نہیں کریں گے، آپ کی چینج نہیں آئے گی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، رزلٹ چینج نہیں ہوں گے۔ ہماری جو ہے سورس آف انکم، ہماری آمدنی، ہمارے ذرائع، یہ چینج نہیں ہوں گے جب تک ہم اندر سے چینج نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے پہلے اندر سے انسان چینج ہوتا ہے، اس کے بعد باہر سے چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم روزانہ قبر کے موت کے قریب جا رہے ہیں، روزانہ قبر ہمیں پکارتی ہے، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جب تو آئے گا میرا معاملہ دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہوئے تو میں تجھے من پسند کی زندگی ملے گی، لیکن اگر تیرے اعمال برے ہوئے تو تجھے سخت جو ہے وہ معاملہ ملے گا، اور تجھے جو ہے وہ انتہائی عبرتناک جو ہے وہاں پہ سزائیں ملیں گی۔ تو یہ اس طرح سے روزانہ جو ہے قبر پکارتی ہے۔ یا تو قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے ہم روزانہ، ہم خوش نہ ہوں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بلکہ لائف میں سے ہمارا ایک دن ایک رات روزانہ کم ہو رہا ہے، روزانہ کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں امپرومنٹ کرنی ہے۔ اگر میں روزانہ موت کے قریب جا رہا ہوں، میری موت، میرا قبر جو ہے اگر 500 یا 1000 میٹر کے فاصلے پہ ہے، اور روزانہ میں 1 میٹر کور کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا، مجھے روزانہ اپنی فکر کرنی ہے، روزانہ اپنے آپ میں سوچنا ہے کہ بھائی میں کب سیدھا ہوں گا۔ میں بچپن کا ہو گیا، اب تک یہی کہہ رہا ہوں کل عمل کروں گا، پرسوں عمل کروں گا۔ یاد رکھیں یہ دین کسی عالم کا، کسی مولوی کا، کسی خاندان کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا، ان کی باتیں سچی، وہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھٹلا نہیں سکتی۔ موت آنے والی ہے، ہم اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ ہمیں ایک دن اچانک پانی پہ کے بلبلے کی طرح ہم پھٹ جائیں گے، ہمیں گھر والے جو ہیں وہ میت سمجھ کے پھینک دیں گے۔ پھر اس دن جو ہے ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہم سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے، ہمیں جو ہے گھروں سے نکال دیں گے۔ ہم یہ صرف مال اور دولت صرف اس لیے دنیا کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا پر خرچ کریں، اور روزانہ اپنے آپ میں امپرومنٹ لائیں، اپنے قرآن کو پڑھیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے اعمال کو جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ تو اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ نے ہم سے ہماری زندگی کا حساب لینا ہے، اور اپنے لیے فکر کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ ہم تو عمل نہیں کر سکے، اپنے بچوں کو عمل کروائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو روزانہ قرآن پڑھائیں، ایمان کی باتیں بتائیں، اللہ رب العزت کی عظمت کی باتیں بتائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ڈال دیں، اور ہم روزانہ ان کو ایک ایک نیکی پر، ایک ایک اعمال پر کھڑا کر دیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دھوکے میں مت رکھو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن سچا ہے، دنیا میں اس سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
محمد رسولullah کا کلام سچا ہے، دنیا میں اس سے سچی بات کسی کی نہیں ہے، اس لیے اس کو مولوی کی بات سمجھ کے مت ٹھکراؤ ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کو کسی کی پرسنالٹی کے اوپر دیکھ کے فلاں عالم، فلاں بندہ، فلاں مولوی یہ کر رہا ہے، ان چیزوں میں مت اپنے اعمال کو ضائع کرو، اپنی آخرت کو ضائع ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا سمجھتی ہے کیا برائیاں ہیں، میں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا، میں روزانہ اگر اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کروں گا اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ملے گی، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود آج کافر دین کو نہیں مٹا رہا، ہم خود دین کو مٹا رہے ہیں، ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو مٹا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے امپروومنٹ لانی ہے اپنے ایمان کے اندر، اپنے اعمال کے اندر اور اپنے عقائد کے اندر، اپنی فکر جو ہے، سوچ وہ اس طرح کرنی ہے تاکہ میں اللہ کو راضی کروں۔ یاد رکھیں، اچھی نیت سے، اچھے طریقے پر اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم یہ کھیل رہے ہیں، گیم کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں اچھی نیت سے، اچھے طریقے پر، تو یہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بری نیت سے، برے طریقے سے بیت اللہ میں بھی جائیں گے تو وہ حج بھی قبول نہیں ہوگا، وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، غلط طریقے سے نماز پڑھیں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، مری ہوئی بکری کو کھا لیں گے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دین کو سیکھنا ہے۔ ہاں یہ کسی عالم کا، کسی انسان کا، کسی اور کا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، اس لیے ہم نے اس کے اندر امپروومنٹ لانی ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔